چل ٹھیک ہے، تو چل اندر، میں آتا ہوں، میں نے کہا تو وہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ چند لمحے بعد میں اٹھا اور بہت ہی محتاط انداز میں اندر چلا گیا۔ اندر ٹارچ کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری پہلی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا رنگ تو گورا تھا لیکن اس کے نقش نین بہت موٹے تھے۔ اگر اس کا رنگ سیاہ ہوتا تو شاید وہ پہلی نگاہ میں نیگرو ہی دکھائی دیتی۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ مرد مار عورت کی پہلی نشانی مجھے مل گئی تھی۔ اس کے سیاہ گھنیرے بال آنچل سے جھانک رہے تھے۔ موٹے موٹے سرخ ہونٹ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اس کی گردن سے باقی بدن بڑے سارے آنچل میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا تو میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھ پر جو احسان کیا اس بارے سن لو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر کہتی چلی گئی، اس رات وہ تینوں راجستھانی مجھے مارنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی دشمنی میرن شاہ سے نہیں، مجھ سے ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے 2 بندے مارے ہیں۔ اس نے یہ بات یوں کہی جیسے بندے قتل کرنے کی نہیں، کوئی جانور مارنے کی بات کی ہو۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ جو قتل ہونے کی بات چل رہی ہے یہ تم نے کیے؟ ہاں میں نے کیے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے۔ مجھے دھوکہ بھی دے اور زندہ بچ کر چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو تم نے انجانے میں کر دیا۔ جب تک یہاں پر ہو میرے لیے کام کرو، باقی سب تمہیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اس کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ بہت کچھ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، اس نے لاپرواہانہ انداز میں کہا۔ پھر بھی مجھے کرنا کیا ہوگا؟ میں نے اصرار بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو کہوں وہ کر دینا۔ یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان میں ہوگی، کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اپنے کام کرتے رہو، جیسا کام کرو گے ویسا پیسہ دیتی رہوں گی۔ اس نے خالص کاروباری لہجے میں کہا تو مجھے ذاتی طور پر بہت برا لگا۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو میں اسے اٹھا کر چلتا کر دیتا، لیکن میں اس وقت انہی کے گھر ان کی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کس وقت وہ کیا کر دے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیسی عورت ہے۔ وہ کوئی اپنا ہی کھیل کھیل رہی تھی اور مجھے اب اس کے کھیل ہی میں اپنا کھیل کھیلنا تھا۔ اس لیے میں نے سکون سے پوچھا، ساوری تو جانتی ہے ہمارے بارے میں، اس کی اوقات کہ وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالے؟ اسے چھوڑو، وہ سمجھو گونگی بہری اور اندھی ہے۔ وہ تیرے اور میرے درمیان رابطہ رکھے گی۔ اگرچہ اس کی بات سن کر مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کو انسان نہیں جانور خیال کرتے ہیں۔ یہ لفظ چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے۔ تاہم مجھے خوشی اس بات کی بھی ہو رہی تھی کہ اب ساوری سے بات کرنا اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے جیسے تم کہو، صرف ایک بات کا خیال رکھنا، میں نے کہا۔ کون سی بات؟ اس نے ہنکارا بھرنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر تم دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں بھی دھوکہ دینے والے کو چھوڑتا نہیں۔ زمین میں دفن بھی ہو جائے تو اس کی ہڈیاں نکال لوں گا، میں نے انتہائی سرد لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ شاید میرے لہجے میں اتنی وحشت تھی کہ پیروزہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ چند لمحے میرے چہرے پر دیکھتی رہی، پھر پھیکی سی مسکان کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کر بولی، تو میں سمجھوں کہ تم میرے ساتھ ہو؟ ہاں یہی سمجھو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے اپنے نرم ہاتھ سے میرا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا، ٹھیک ہے چلتی ہوں اب۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ بند کر دی، پھر اٹھ کر میرے برابر کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسیں میری گردن کو چھونے لگی تھی۔ اس قدر تنہائی میں، اتنی قربت میں خود پر قابو رکھنا بہت مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک دم سے مجھے تسخیر کر لینا چاہتی تھی، لیکن میں اسے ترسانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھوتی میں باہر کی جانب لپک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی باہر آ گئی۔ وہ پائل چھنکاتی چل دی۔ شاید وہ پائل پہن کر مجھے کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ جو بھی چاہتی تھی، لیکن میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس بار اس کی پائل کی چھنکار میں شکست بول رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوا ہی تھا کہ زمان موہل آ گیا۔ اس نے ڈیرے کے باہر ہی سے ہارن دیا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے جیپ بڑھا دی
تھوڑا سا سفر کیا تو وہ یوں ہی باتیں کرنے کے لیے سوچتے ہوئے لہجے میں بولا، یار تم یہاں سروے کرو گے، اس کی رپورٹ بناؤ گے، پھر اس پر نہ جانے کب عمل درآمد ہوگا، یہاں پر تبدیلی میں بہت عرصہ لگے گا۔ یار بات پتہ کیا ہے، جب تک یہ حاکمانہ ذہن والے لوگ موجود ہیں نا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر محکوم رہنے والے لوگ خود کو بدلنا نہیں چاہیں گے، تب تک کسی بھی تبدیلی کا سوچنا وقت کا ضیاع ہے۔ میں نے عام سے لہجے میں کہا تو وہ مایوسانہ لہجے میں بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کسی ایک کو تو بدلنا ہوگا، ورنہ یہ ماحول تو ویسے ہی رہے گا، حکومتیں کیا کر لیں گی؟ اصل بات ہے فائدہ، کوئی گینگ ہو، مافیا ہو، یا لوگوں کا گروہ، یا کوئی تنظیم، وہ کسی نہ کسی فائدے کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ بحث یہ نہیں کہ وہ فائدہ کیا ہے، جیسے تم لوگ میرن شاہ کے گرد اس لیے جمع ہو کہ تمہیں فائدہ ہے، اگر تمہیں فائدہ دکھائی نہ دے تو تم کبھی یہاں کا رخ نہ کرو۔ جب تک کسی کو ان علاقوں میں فائدہ دکھائی نہیں دے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں نے بھی مایوسانہ لہجے میں کہا تو ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا سوچتا رہا ہوگا، لیکن میرے ذہن میں پیروزاں کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتی تھی، اس کا فائدہ کس میں تھا، میں اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہم ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ زمان موہل نے گاڑی ایک طرف لگائی اور چادر لے کر میرے ساتھ آ گیا۔ میں نے ایک اونچے ٹیلے پر جا کر اپنا بیگ کھولا اور علاقہ دیکھنے لگا۔ وہ چادر بچھا کر ایک طرف جھاڑی کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی مصروفیت شاید سیل فون میں تلاش کر لی تھی۔ وہ سیل فون پر نگاہیں گاڑ کر بیٹھ گیا۔ میں دور تک دیکھنے لگا، وہی لکو دک صحرا، روہی کے مخصوص پودے اور جھاڑیاں، اس کے علاوہ وہی ویرانی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ وقت گزار کر بستی میں جاؤں گا، وہاں لوگوں سے گپ شپ کروں گا، ان کے مسائل پر بات ہوگی۔ میں نے ابھی اپنا بیگ کھول کر اس میں سے نقشہ نہیں نکالا تھا، میں وہیں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک جیپ پر پڑی۔ وہ اسی راستے سے آ رہی تھی جدھر سے ہم آئے تھے۔ زمان موہل نے اس گاڑی کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ جیپ اس کی پشت پر سے آ رہی تھی۔ وہ جھاڑی کے سائے میں بیٹھا ہوا سیل فون کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے دلچسپی ہونے لگی کہ وہ گاڑی کہاں سے آئی ہے اور کدھر جانا چاہتی ہے۔ کیا بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی گاڑی رکھتے ہوں؟ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے والی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی، جس کی آواز سن کر زمان موہل بھی اسی جانب دیکھنے لگا۔ جیسے ہی نووارد گاڑی سے لوگ نکلنے لگے، زمان موہل ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ اٹھنا بالکل لاشعوری تھا۔ ایک دم سے میں نے خطرہ محسوس کیا۔ یہ تو طے تھا کہ نووارد لوگ دوست نہیں ہو سکتے تھے، ورنہ زمان موہل یوں بدک کر کھڑا نہ ہوتا۔ نووارد تعداد میں 3 بندے تھے، شلوار قمیض پہنے، وہ اپنے حلیے سے مقامی معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دوڑنے والے انداز میں ہماری جانب آ رہے تھے اور آتے ہی پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ زمان، بات کیا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ لوگ، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا جیسے اس کے منہ سے مزید کوئی لفظ نہ نکل رہا ہو۔ لمحہ بھر کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر دہشت زدہ لہجے میں بولا، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ وہ لوگ ہم سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رکے اور ہمیں گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک فربا مائل شخص نے ہماری جانب دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، اور زمان، کب تک ہم سے بچو گے؟ فکر نہ کرو، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، بس یوں ہی تمہاری ٹانگیں توڑیں گے، یا ایک آدھ ہاتھ بھی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ بڑے دنوں بعد ہاتھ لگے ہو تم، ساتھ کھڑے ایک گھٹے جسم والے نے غراتے ہوئے کہا تو زمان موہل خوفزدہ لہجے میں بولا، جب میرن شاہ نے طے کر دیا تھا کہ بھونکو نہیں، کچھ طے نہیں ہوا تھا، ہم نے بدلہ لینا ہے بس۔ فربا مائل نے دھاڑتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ دشمنی جیسی بھی ہوگی، اس وقت جو بندے اس کے پیچھے یہاں تک آئے ہیں وہ اب اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تبھی میں بڑے تحمل سے بولا، تم جو کوئی بھی ہو، تمہاری دشمنی کیا ہے؟ میں اس اوئے، زبان بند رکھ، بات کرے گا نا تو ہم تیرے بھی ہاتھ پیر توڑ دیں گے، درمیان میں مت آنا۔ فربا مائل نے حکارت سے کہتے ہوئے مجھے ایک طرف ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ اوئے سیانے، پہلے بات پوری سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، یہ تجھے کسی نے سمجھایا نہیں؟ میں نے اس سے بھی زیادہ حکارت بھرے لہجے میں کہا تو ان سب کے چہروں پر ایک بار حیرت ابھری۔ وہ خاموش رہے تو میں نے کہا، میں کہہ رہا تھا تمہاری جو بھی دشمنی ہو سو ہو، لیکن اس وقت یہ میرے ساتھ ہے۔ تم لوگ اگر مرد ہو تو اسے ہاتھ لگا کر دیکھو۔ میری توقع کے مطابق گھٹے بدن والے نے بھنا کر پسٹل نکالتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہا، چل پھر پہلے تیرا بندوبست کرتا ہوں، ایسے کھلونوں سے تو کوئی بچہ بھی کھیل سکتا ہے۔ میں نے ایک پرانا حربہ آزماتے ہوئے کہا، مرد ہو تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنی مردانگی ثابت کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
میں نے ان کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا۔ میں اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے ایک رسک لیا تھا۔ اسی لمحے پتہ چل جانا تھا کہ میرے سامنے کھڑا شخص کیسی فطرت رکھتا ہے۔ وہ میرے حربے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے گولی چلانے کو ترجیح دی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا، اور جب تک فائر ہوا میں وہاں پر نہیں تھا۔ گولی کہیں ریت میں جا پڑی تھی۔ یہی لمحہ میرے لیے سب سے قیمتی تھا اور میں اس کا بھرپور استعمال کر چکا تھا۔ میں اس پسٹل پکڑے ہوئے فربا مائل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ سیدھا کر کے مجھے نشانہ بناتا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اپنا سر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک بار لڑکھڑا گیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے پسٹل دور جا گرا۔ میں پسٹل کی جانب نہیں لپکا بلکہ اس کی پشت پر جا پہنچا۔ اس کی گردن میری کلائی کے گھیرے میں تھی۔ چاہوں تو ابھی تیری گردن توڑ دوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے ایک جھٹکا دیا تو اس کے منہ سے اوخ کی آواز ابھری۔ چھوڑو اسے، گھٹے ہوئے بدن والے نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں جانے دو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں بہت برا حال کروں گا۔ میں نے غراتے ہوئے کہا تو وہ لپک کر آگے بڑھا اور اس نے زمان موہل کا بازو پکڑ لیا۔ زمان ذرا سی بھی مزاحمت نہ کر سکا۔ یہی میرے لیے سب سے بڑی الجھن تھی۔ وہ مجھے بھی کمزور کر رہا تھا۔ گھٹے ہوئے بدن والے نے میری طرف طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، اب بول کیا کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس کا دھیان میری طرف تھا۔ بالکل اسی لمحے زمان موہل نے اپنا بازو چھڑایا اور اس کے منہ پر گھونسا مار دیا۔ میرے اندر ایک دم توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اب زمان موہل کی فکر نہیں رہی تھی۔ میں نے فربا مائل شخص کی گردن کو ایک جھٹکا دیا اور ریت پر پھینک دیا۔ باقی دونوں میری جانب نہیں بڑھے بلکہ وہ زمان پر پل پڑے تھے۔ میں نے لپک کر ایک کو پکڑا اور اس کی پسلی میں گھونسا مارا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر اسے ہٹایا تو اس نے گھوم کر میرے گھونسا مارا جو میرے سینے پر لگا۔ میں لڑکھڑایا تو اس نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا تاکہ ریت پر گر جاؤں۔ تبھی میں نے اسی کا سہارا لیا اور گھوم کر اپنا پاؤں اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کی جانب گرنے لگا تو میں اس پر چڑھ گیا۔ اس کی کن پٹی پر ایک گھونسا مارا تو وہ بے دم سا ہو گیا۔ میں نے اسے چھوڑ کر زمان موہل کو دیکھا۔ وہ دونوں اس کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پکڑنے والوں میں سے ایک کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اسے کھینچ لیا۔ میں نے اس کی پیچھے سے اس کے گھٹنے پر پیر مارا تو وہ گر گیا۔ میں نے وہی پاؤں اس کے سینے پر مارا تو ایک چیخ اس کے منہ سے بلند ہوئی۔ تب تک میں اچھل کر اس کے سینے پر دونوں پاؤں مار چکا تھا۔ وہ سخت جان تھے، جذباتی بھی تھے اور طاقتور بھی، لیکن انہیں لڑنے کے فن سے بالکل بھی آشنائی نہیں تھی۔ میں اگر ایک کو پکڑتا تو دو زمان موہل کو پکڑ لیتے۔ میں نے دیکھا وہ اس کی درگت بنا چکے تھے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ کئی جگہ سے چہرہ سوج چکا تھا۔ وہ چکرایا اور ریت پر گر گیا۔ وہ اب تینوں مجھے پکڑ سکتے تھے۔ ممکن ہے وہ یہی سوچ رہے ہوں کہ مجھے بے بس کر کے پھینک دیں گے اور پھر زمان کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زمان کا ریت پر گر کر بے حس و حرکت ہو جانا کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کچھ فاصلے پر پسٹل پڑا ہوا تھا۔ میں انتہائی تیزی سے پسٹل کی جانب لپکا۔ میں نے وہ پسٹل اٹھائی اور ہوائی فائر کر دیا۔ صحرا میں فائر کی آواز گونج کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کہا، رک جاؤ۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ تینوں ہی غور سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان تینوں کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، لیکن اب مرد ہو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بات کرو۔ گھٹے ہوئے بدن والے نے طنزیہ لہجے میں میرے ہی لفظ مجھ پر الٹ دیے۔ اس نے تو فائر کر دیا تھا، لیکن میں نہیں کروں گا۔ آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، میں نے کہا، اور پسٹل نیفے میں اڑس کر ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور وہ میری جانب دیکھتے ہوئے ایک ساتھ آگے بڑھے۔ میں ان کے پینترے کا اندازہ کر چکا تھا، اس لیے اپنے قدموں پر اٹھا اور انہیں ذرا سی جھکائی دے کر دائیں جانب بڑھنے والے لمبے قد کے جوان کا بازو پکڑا، اس کی بغل کو اپنے کاندھے پر لیا اور ایک جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ اس کا بازو نکل چکا تھا یا پھر جھٹکے سے اٹھنے والا درد برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اسے ایک جانب پھینکا اور گھٹے ہوئے بدن والے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا فربا مائل بھی مجھے پکڑے گا۔ میں اس کی طاق میں تھا۔ جوں ہی وہ گھوم کر میری جانب بڑھا، میں نے گھٹے ہوئے بدن والے کا سہارا لیا اور اپنا پاؤں گھما کر اس کے سینے پر مارا۔ وہ اپنی جھونک میں پوری قوت سے بڑھا تھا، اسی طرح گھوم کر ریت پر جا پڑا۔ میرے لیے اب گھٹے ہوئے بدن والا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر کونی ماری تو وہ گھٹنوں کے بل ریت پر جا پڑا۔ وہ تینوں گر چکے تھے۔ میں نے پسٹل نکالتے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن اب جسے زندگی چاہیے وہ بھاگ جائے، اور جس نے موت کو گلے لگانا ہے وہ آ جائے میرے سامنے۔ 3 تک گنوں گا۔ 1 1۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے تھے۔
پھر اچانک جیسے ان میں زندگی کی رمق آ گئی تھی۔ دو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھے اور ایک جانب بھاگنے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، تین۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کی جانب فائر کر دیا۔ وہ فائر کسی کے بھی نہیں لگنا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے اگلا فائر نہیں کیا، وہ بھاگ چکے تھے۔ میں نے پسٹل میں گولیاں دیکھیں، ان میں صرف 2 پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے بند کیا اور نیفے میں اڑس لیا۔ پھر زمان کی جانب متوجہ ہوا تو وہ تڑپ رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا۔ وہ حواس کھو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مجھ پر مرکوز کر دیں جو ساکت سی ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے تیزی سے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ہولے سے سر ہلا دیا۔ مجھے اپنے تئیں یہی سمجھ میں آیا کہ وہ نہیں بچے گا، اس لیے میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور پوری قوت سے اسے اٹھایا۔ وہ کافی وزنی تھا لیکن میں اسے لیتا ہوا گاڑی تک جا پہنچا۔ اسے بمشکل پیسنجر سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر گاڑی بھگا دی۔ میں کافی حد تک راستہ سمجھ رہا تھا لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب جانا کہاں ہے۔ ظاہر ہے مجھے ڈیرے ہی کی جانب جانا تھا لیکن وہاں کوئی ایسی سہولت نہیں تھی۔ اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ ہسپتال کا راستہ مجھے نہیں آتا تھا۔ ڈیرے سے کوئی آدمی لیتا تو ہسپتال تک جا سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے سیل فون کا خیال آیا۔ وہ زمان موہل کے پاس تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ زمان، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں نے ہولے سے پوچھا۔ اس نے میری بات سنی اور ہلکے سے سر ہلا دیا۔ تبھی میں نے سراسیمگی میں کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تجھے کہاں لے کر جاؤں۔ میرے یوں کہنے پر اس نے آگے ہی آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اپنا سیل فون دو، میں بات کروں کسی سے۔ نمبر؟ میں نے تیز رفتار کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی جیب میں سے فون نکالا اور نمبر نکال کر کال ملا دی۔ پھر میری جانب بڑھانے کا اشارہ کیا تو میں نے فون پکڑ لیا۔ دوسری جانب کسی نے فون پک کر لیا۔ میں زمان موہل کے فون سے بات کر رہا ہوں۔ وہ شدید زخمی ہے، مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ مجھے بتاؤ۔ میں نے تیزی سے کہا اور تفصیل بتاتے ہوئے گاڑی بھگاتا رہا۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی ہسپتال تھا۔ سرکاری عمارت بھی بنی ہوئی تھی۔ لوگ باہر لان میں بھی چارپائیاں ڈال کر مریضوں کو لٹائے ہوئے تھے۔ میں نے جیسے ہی گاڑی روکی وہاں موجود بندے متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کئی لوگوں سے میری چہرہ شناسی تھی۔ وہ بستی چراغ شاہی کے لوگ تھے جو دوڑ کر آگے آ گئے۔ انہوں نے زمان موہل کو نکالا اور ہسپتال کی عمارت میں لے گئے۔ وہاں موجود ڈاکٹر اسے دیکھنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دوائیں تجویز کر دیں۔ تب میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، خطرے کی کوئی بات؟ کوئی ہڈی تو بظاہر نہیں ٹوٹی لیکن زخم آئے ہیں، سر پر زیادہ چوٹیں ہیں، کچھ دیر بعد پھر دیکھتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا تو مجھے کافی حد تک سکون ہوا۔ وہاں موجود لوگ زمان موہل کو ایک الگ کمرے میں لے گئے۔ بستر پر لٹاتے ہی ڈرپ لگا دی گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بستی چراغ شاہ سے آئے لوگ بھی ارد گرد بیٹھ گئے۔ انہیں پہلے ہی ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے دوپہر سے شام ہو گئی لیکن میرن شاہ وہاں نہیں آیا۔ زمان موہل کی حالت بہت حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ماحول کو سمجھ چکا تھا، اس لیے میری طرف دیکھ کر کہا، یار میں تو ادھر پتہ نہیں کب تک پڑا رہوں، تم جاؤ ڈیرے پر۔ نہیں، تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ میرے خیال میں اب تم ٹھیک ہو، ڈاکٹر نے تمہیں ویسے ہی رکھا ہوا ہے تاکہ پوری تسلی ہو جائے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا، کون لوگ تھے جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا تو اس کا چہرہ ایک بار دھواں دھواں سا ہو گیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں سناؤں گا۔ اس نے ہولے سے کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی انتہائی تکلیف دہ تجربہ رہا ہوگا۔ میں نے مزید نہ پوچھا تو وہ سامنے کمرے میں دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ سامنے کمرے میں دیکھا؟ کون ہے؟ نہیں، کون ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو وہ میرے قریب ہو کر دھیمے سے لہجے میں بولا، وہی راجستانی جسے تم نے گولی ماری تھی، اس رات جو میرن شاہ کے گھر پر حملہ کرنے آئے تھے۔ ایک دم سے میرے اندر سنسنی پھیل گئی۔ وہ میرے قریب آدھا دن رہا اور مجھے پتہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے حیرت سے پوچھا، یہ ابھی تک یہیں پڑا ہے؟ اور کہاں جائے؟ اس کے سگے اسے لے کر نہیں جاتے اور میرن شاہ اس پر کوئی سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، بس اسی لیے پڑا ہے۔ اس نے دھیمے سے بتایا تو مجھے نہ جانے کیوں اس بیچارے سے ہمدردی ہونے لگی۔ کتنے ظالم ہیں لوگ، جب تک وہ کام کا تھا سو اس سے کام لیا جاتا رہا، اب اسے یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا، اور اب اس پر سودے بازی۔ کیا ہے یار یہ زندگی بھی۔ میں یوں ہی اوٹ پٹانگ سوچنے لگا تھا۔ میں اس کمرے میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ وہاں بستی چراغ شاہی کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ میرن شاہ کے بندے تھے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بلکہ اس کا پہرا دے رہے تھے۔ ان سب نے میری طرف دیکھا۔ وہ راجستانی بھی آنکھیں کھولے میری جانب دیکھ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ اسے میری پہچان نہیں تھی۔ میں قریب جا کر کھڑا ہو گیا، وہ میرے چہرے پر دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر اس سے پوچھا، مجھے پہچانتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس نے ماتھے پر تیوریاں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جس کی گولی سے تم زخمی ہو کر یہاں پڑے ہو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہو تو مارے دشمن پر ہو جیدار، ایک اکیلا بندہ اور 3 بندوں کو گرا دیا۔ میں نے اس کے پاس بیٹھے لوگوں سے کہا، جاؤ یار زمان موہل کے پاس بیٹھو، اس کا دھیان کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں کچھ دیر، ڈاکٹر آئے تو مجھے بتا دینا۔